کشمیری مسلمانوں کی عظیم جدوجہد آزادی کا نامہ اعمال لے کر سید علی گیلانی رب کے حضور پیش۔ بزرگ حریت رہنما سپرد خاک، پاکستان سے لازوال محبت کی ایک اور مثال۔ جسد خاکی کو سبز لالی پرچم میں لپیٹ کر قبرستان لایا گیا۔ انسانیت فراموش بھارتی فورسز کے اہلکار میت چھین کر لے گئے۔ رشتہ داروں پر تشدد، مرحوم کی مزار شہداء کی بجائے زبردستی حیدر پورہ میں تدفین۔ سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کی پکڑ دھکڑ، خاردار تاروں سے گھر کے اطراف راستے بند، فوجی دستے تعینات، پوری وادی چھاونی میں تبدیل، انٹرنیٹ سروس معطل، صحافیوں کو بھی کوریج سے روک دیا گیا۔ پابندیوں کے باوجود کئی مقامات پر کشمیری سڑکوں پر آ گئے۔ سید علی گیلانی کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ کشمیری عوام کو گھروں میں محصور کر دیا گیا۔ وادی میں مواصلاتی بلیک آؤٹ ہے۔ کشمیری نوجوان نے بھارت کے مظالم کا پردہ چاک کر دیا۔ مقبوضہ وادی کی آزادی کے لیے دبنگ آواز۔ 1987 میں سیاست چھوڑ کر جدوجہد کا آغاز۔ 29 ستمبر 1929 کو بارہمولہ میں پیدا ہونے والے سید علی گیلانی کی پوری زندگی کشمیریوں کے لیے ایک مثال۔ بابائے حریت نے بطور صحافی بھی ذمہ داریاں نبھائیں۔ مرحوم کی تحریر کردہ 30 کتابیں بھی مشعل راہ۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آزادی کے پروانے کے الفاظ ذہنوں پر نقش۔ آزادی کا خواب دیکھنے والے سید علی گیلانی کے نعرے، ہر کشمیری کی آواز۔ سید علی گیلانی کا انتقال جدوجہد آزادی کے لیے ناقابل تلافی نقصان۔ ملک بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے اٹھنے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ آرمی چیف کا سید علی گیلانی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سید علی گیلانی کشمیر کی جدوجہد آزادی کا استعارہ تھے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک حریت رہنما کا مشن جاری رہے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا خراج عقیدت۔ سید علی گیلانی کی فکر حریت کی شمع آزادی کے حصول تک روشن رہے گی۔ فواد چودھری کا پیغام۔ کشمیری عوام آج ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے۔ شیخ رشید کا خراج عقیدت۔ علی گیلانی نے آخری سانس تک کشمیریوں کا مقدمہ لڑا۔ اسد عمر، عثمان بزدار اور دیگر کا اظہار افسوس۔ علی گیلانی کی مہک کشمیر کی وادی میں ہمیشہ رہے گی۔ حریت رہنما نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ آخری دم تک جدوجہد آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ ان کی زندگی کشمیری نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ شاہ محمود قریشی۔ علی گیلانی کی زندگی آزادی کے متوالوں کے لیے مشعل راہ۔ آج ہم نے جموں کشمیر کے عظیم ترین رہنما کو کھو دیا۔ شہباز شریف، مریم، بلاول بھٹو، سراج الحق اور مشال ملک کا اظہار افسوس۔ منصورہ میں حریت رہنما کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ آزاد کشمیر میں سید علی گیلانی کے انتقال پر آج عام تعطیل۔ ریاست میں 3 روزہ سوگ۔ میرپور، مظفر آباد، باغ میں حریت رہنما کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ افغان طالبان نہتے کشمیریوں کے حق میں بول پڑے۔ بھارتی قانون کے مطابق مسلمانوں کو مساوی حقوق حاصل۔ جدوجہد آزادی میں مصروف مسلمانوں کی آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ بھارتی طیارے کے اغوا میں کوئی کردار نہیں تھا۔ طالبان نے محصورین کو نکالنے میں مدد کی تھی۔ ترجمان سہیل شاہین کا دو ٹوک موقف۔ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل آخری مراحل میں داخل۔ اعلان کل متوقع۔ صدارتی محل طالبان کے پرچموں سے سج گیا۔ اہم رہنما اور قبائلی عمائدین بھی کابل پہنچ گئے۔ حزب اسلامی حکومت میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔
برطانوی وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول، افغانستان کی صورتحال اور باہمی تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 3 گنا زیادہ ان سے اب تک سڑکیں بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے سستی بھی، کیونکہ وہ سڑکوں کی کمیشن وہ لنڈن میں فلیٹس نہیں لیے جائیں گے ان سے۔ جو ہمارے پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے جب تک ملک میں دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، ملک کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہم یہ قرضے نہیں اتار سکتے۔ سڑکوں کے کمیشن سے لندن میں فلیٹس نہیں بنائیں گے۔ ماضی کی حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائیں۔ سابق حکمران سڑکوں کے نام پر ووٹ لیتے تھے۔ جب تک آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا قرض نہیں اتار سکتے۔ کوشش ہے کاروبار میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ صرف کہہ رہا ہے ایک بندہ جو ان کا صدر ہے کہ قومی حکومت بنانی ہے۔ قومی حکومت کے لیے نہ ان کا کوئی بات ہے، نہ ان کا سر ہے، نہ پاؤں ہے باتوں کا۔ دوسری کہہ رہی ہیں کہ نہیں حکومت سے بات چیت نہیں کرنی، تو کس سے بات چیت کرنی ہے آپ نے؟ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی۔ بحران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی۔ نون لیگ قیادت اپنا راگ الاپ رہی ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنا ہوگی۔ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خطے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک، چمن بارڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سرپرست اعلیٰ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ مینگل 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تدفین کل خضدار کے علاقے میں کی جائے گی۔ بزرگ سیاستدان کے انتقال پر اہم رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ کورونا کے وار برقرار، چوتھی لہر مزید 89 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 4103 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی شرح 6.65% ریکارڈ۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی کا کیس۔ عائشہ اکرم نے 104 میں سے 6 افراد کو درست، 4 کو غلط شناخت کیا۔ چاروں ملزم 6 ماہ سے مختلف مقدمات میں قید تھے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی رپورٹ کی کاپی دنیا نیوز پر۔ امریکہ میں سمندری طوفان آئیڈا نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ ریاست لوزیانہ میں 10 لاکھ گھر بجلی سے محروم۔ نیو یارک کے گورنر نے ریاستی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ اور شہداء، غازیوں اور ان کی فیملیز کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام۔ یوم دفاع کے حوالے سے مختصر دورانیے کی 7ویں ویڈیو جاری۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر ہیں، DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ۔